شیخ تیبی صاحب کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے جاننا چاہیں گے دین کی تعلیمات میں بڑھاپا کہتے کس کو ہیں اور بوڑھا ہونے سے کیا مراد ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کی سائنسی توجیحات پہ اور اس کی احتیاطی تدابیر کے اوپر گفتگو کریں گے۔ شیخ صاحب سے رجوع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 27، 28، 29 سال کے بعد جو پیک کے بعد اترائی شروع ہو جاتی ہے، یہ آج کل کا انالیسز ہے، آج کل کی نیو ریسرچ یہ کہہ رہی ہے، جبکہ جو پرانے زمانے تھے جن کو لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ وہ دقیانوسی زمانے تھے، برے تھے، پرانے تھے، ان میں یہ 40 کے بعد شروع ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے اور پیک کو پہنچ جاتا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، جب وہ 40 کا ہو جاتا ہے اور پیک کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ مجھے مال جان اولاد دیا آپ نے اور میں اس کا شکر ادا کروں، یا اللہ مجھے اس کی توفیق دے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو نیک کر دے، اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے۔ جب ایجنگ شروع ہو گئی ہماری 30 سے یا 30 سے بھی پہلے، تو اس کے بعد ہی شروع کر دینی چاہیے۔ بہرحال اولاد کی اصلاح کے لیے یہ دعا قرآن حکیم میں موجود ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ 40 سال بندے کی پیک ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 40 سال پیک نہیں ہے، ہمارے ہاں تو 6-7 سال کے بچے کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو ڈاکٹر صاحب نوٹ فرما لیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہ آپ نے بتانا سائنٹیفک طریقے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے اب تک ڈسکس کی ہیں، نمبر 1 کہ اچھا کھانا، اچھے ماحول میں کھانا، اچھے ماحول میں رہنا، اور چوتھا کیا تھا؟ ہماری جو 4 عادتیں ہیں ان میں یہ تھا کہ ہم صحیح کھائیں، صحیح سوچیں، صحیح ماحول میں رہیں اور صحیح طرز زندگی اختیار کریں۔ صحیح طرز زندگی اختیار کریں۔ تو ان چاروں کی وائلیشن جو ارلی ایجنگ شروع کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ارلی ایجنگ ہو رہی ہے، وقت سے پہلے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے 4 الارمنگ سچویشن بتائی تھیں کہ جب آپ کو نیند آنا کم ہو جائے، جب آپ تھکنا شروع کر دیں، جب آپ کو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو آپ آنکھیں کھول لیں اور آپ سستی ختم کر دیں۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ بھی آپ کے اندر ڈیمیجز شروع کر دیتی ہیں، مگر بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سب اچھا ہے، تو وہ اس کی بھی آپ نے پرواہ نہیں کی اور اس پر بھی آپ نے کان نہیں دھرے، تو پھر وقت سے پہلے بڑھاپا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وقت سے پہلے نہ بھی ہو تو بڑھاپے نے تو آنا ہی آنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آخری عمر تک مار کے لڑتے رہے ہیں۔ 60 سال کی عمر ہے اور آپ تلوار چلا رہے ہیں۔ اتنے اونٹوں پہ سفر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ہر وقت ہلتے رہنا، ہر وقت ہلتے رہنا، اور تھکاوٹیں، اور پھر تلوار پکڑنا مضبوطی سے۔ 60 سال کی عمر میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب تو عمر کے جوان تھے، تو یہ ان کی صورتحال تھی کہ اس عمر میں بھی وہ جہاد کرتے تھے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیٹ گئے، قیلولہ کیا۔ حالانکہ روٹین میں ہم اتنی فرینک ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ فرینک ہوں، میں ان کے گھر جا کر یہ ہمت نہیں کروں گا کہ جی میں نے سونا ہے، اچھا نہیں لگتا بظاہر تو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ کسی کے گھر گئے ہیں تو کہا میں نے تو آرام کرنا ہے بھائی، آرام فرما رہے ہیں، تو اٹھے تو ہنس رہے تھے، تو ام حرام پوچھتی ہیں حضرت کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ تو فرمایا اناس من امتی یرکبون ثبج هذا البحر ملوک علی الاسرا، مسلم شریف میں ہے، میری امت کے کچھ لوگ سمندری سفر کر کے جہاد کریں گے، یوں ہوگا جیسے تختوں پہ بادشاہ ہیں، جنت میں ہوں گے۔ اب یہ بوڑھی اور عورت ذات اور سمندروں کے سفر، یعنی آپ سمجھیں میری یہ حدیث میرے زبان سے آپ نے سن لی ہے
کس کس کے دل میں یہ تمع پیدا ہوئی کہ میں وہ کر لوں، لیکن اس عورت نے فوراً کہہ دیا کہ حضرت دعا کر دیں میں ان میں سے ہو جاؤں۔ تو وہ واقعتاً آپ نے فرمایا آپ ان میں سے ہو، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا، اور وہ گئیں باقاعدہ جہاد میں، اور واپسی کے سفر پہ وہ سواری سے گر کر شہید ہو گئیں۔ تو مقصد یہ کہ عورتیں بھی اور مرد بھی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کی ایجنگ لیٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں۔ آپ دیہات میں لیٹ عشاء کے بعد جائیں تو دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ وہ جو 4 قاعدے بتائے تھے اس پہ وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے بتانے پر نہیں، وہ فطرت پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی ایجنگ لیٹ ہوتی ہے اور ہماری جلدی شروع ہو جاتی ہے، جو شہری زندگی میں اور ناخالص خوراک اور ناخالص فضا اور پولوشن والی ہوا میں رہتے ہیں، پولوشن والا پانی پیتے ہیں، اور جو ساؤنڈز کی پولوشن ہے ان کے کانوں کو ہر وقت پریشان کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایجنگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ وہ کہے جی میں نیکی نہیں کر سکا یا برائی سے نہیں بچ سکا۔ یہ 60 سال کی عمر ایک حد ہے، یعنی جو بھی آپ کر سکتے ہو نا، آپ کے پاس 60 سال کا عرصہ بہت ہے۔ اب آپ نہیں وہ مجھے ٹائم نہیں ملا نہیں کہہ سکتے آپ، 60 سال بہت ہوتے ہیں۔ اور 60 سال میں تو جو دیہاتوں میں وہ بھی بڑھیپے میں آ ہی جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بیماری یا سفر کی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے، جو روٹین میں کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرشتوں کو بولتا ہے کہ یہ جو پہلے صحت میں نیکیاں کرتا تھا وہی اس کی لکھتے چلے جاؤ۔ تو یہ بھی بوڑھوں کے لیے بشارت ہے کہ ان کی زندگی جوانی میں وہ ایسا اچھا ریکارڈ بنا لیں کہ بڑھیپے میں بھی وہی اللہ تعالیٰ ان کا لکھتا چلا جائے۔ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان بہت نیکیاں نہیں کر پاتا، اور بسا اوقات تو کئی عارضے شروع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے 4 پائی پہ چلا جاتا ہے، تو بھی اس کی وہ نیکیوں کا جوانی والا میٹر چل رہا ہوتا ہے۔ اور جو بڑھیپے کی وجہ سے بیماری کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے اجر ملتا ہے وہ الگ سے ایک اجر ہوتا ہے، اور بڑھیپے کے باوجود اگر وہ نیکیاں کر رہے ہوں تو اس کا الگ سے اجر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے فضائل ہیں بڑھیپے کے۔